اچھا، ایک اور چیز آپ کے اور آپ کے والد رحمۃ اللہ علیہ میں مشترک نظر آئی مجھے. میں نے تو ظاہر ان کو دیکھا نہیں، میرے والد صاحب سے میں نے بہت سنا ان کے متعلق، ان کی کچھ تقاریر بھی سنی. بہت شدت کے ساتھ جنرل ضیاء الحق کے خلاف بولا کرتے تھے، بہت شدت کے ساتھ. حالانکہ جنرل ضیاء الحق کو سمجھا جاتا تھا کہ اسلامی سمجھا جاتا تھا اور بہت ساری چیزوں میں. اسی طرح میں نے آپ کو دیکھا کہ عمران خان کے خلاف آپ کی وہی شدت مجھے نظر آئی جو آپ کے والد صاحب کی ضیاء الحق کے بارے میں تھی. حالانکہ زرداری، نون لیگ، ان ساری پارٹیوں میں اگر کوئی آدمی اسلام کی بات کرنے والا ہے وہ عمران خان ہے. اس کے اختلافات کے ساتھ ہم بات کریں، اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تھوڑا سا، اب دیکھیں زرداری صاحب کو آپ نے کبھی کلمہ پڑھتے، کبھی صحابہ کی بات کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، نہ آپ کو مریم سے، نہ نواز شریف صاحب سے کوئی بات. اب اگر ایک آدمی بات کر رہا ہے اور اگر غلط کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس طرح سے ایگریشن کر کے اس کے خلاف بولیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کو سمجھائیں. ایک آدمی آلریڈی قریب آ چکا ہے تو اس کو دور کیوں کر رہے ہیں؟ عبد المتین بھائی، جو وجہ ابو کی مخالفت کی تھی نا، آپ نے یہ ججمنٹ آپ کی صحیح ہے، وہی وجہ میری ہے. ابو ضیاء الحق کے جو زیادہ مخالف یہ تھے کہ یار یہ اسلام کا نام لے کے آیا، اسلام کا نام لے کے آ کے اسلام کے ساتھ ایسی غداری. اور اسلام کے ضیاء الحق نے پوری قوم کے ساتھ، جب آپ کو پتہ وہ خالص ایک اسلامی انقلاب کی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ کہا تھا کہ 90 دن کے بعد شریعت ہی نافذ ہو جانی ہے، یعنی لوگوں کا یہ ذہن تھا. تو انہوں نے جب وہ دھوکہ کیا، آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو جتنے مرضی بڑے لیڈر تھے، وہ ایک دوسرے ونگ کے لیڈر تھے، اور مذہبی جماعتیں ان کے خلاف، قومی اتحاد، ساری طریقے نظام مصطفیٰ. تو جب ضیاء الحق کے اندر یہ حرکتیں والد صاحب نے دیکھیں تو اول تو وہ بھی ان کے مؤید تھے، تو وہ ان کے خلاف ہو گئے شدت کے ساتھ. اور پھر وہ اختلاف بہت عروج پہ پہنچا ہوا ہے، لمبی چوڑی داستان ہے سعودی بادشاہوں وغیرہ کی. اب عمران خان کے ساتھ وجہ نقطہ اختلاف یہ ہے کہ یہ واحد بندہ ہے جو کہتا ہے میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے. یا تو یہ نعرہ ہی نہ لگائے، کیا ریاست مدینہ ایسے بن جانی ہے جیسے یہ رمضان کی راتوں کے اندر ناچ گانے ہوں؟ یہ وجہ اختلاف، نقطہ اختلاف یہ ہے. جیسے آپ نے کہا زرداری نے تو اسلام کا نام ہی نہیں لیا، تو اس کے اوپر یہ ایلیگیشن نہیں لگ سکتے. یا نواز شریف تو یہ کام ہی نہیں کرتا، یہ کہتا میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے. تو پھر بھائی اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو یہ کام کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں، پچھلے دنوں خان صاحب نے بات تلخ ہو جائے گی بہت زیادہ، پتہ نہیں آپ آن ایئر بھی کر سکیں گے کہ نہیں. خان صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ پلے بوائے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں تھا. اب اسلامی کوئی بندہ ذہن کا، آپ اور میں، ہم خالصتاً ایک اسلامی پس منظر میں. اب اقرار جرم جو ہے اس کی شرعی سزا بتا دے. اقرار جرم کے بعد کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک بندہ ریاست مدینہ کا والی بننا چاہتا ہے اور وہ اوپنلی اقرار جرم کر رہا ہے. لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں علامہ صاحب وہ اس کا ماضی ہے. ماضی، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، مان لیتے ہیں. لیکن اقرار جرم ریاست کے اندر کوئی اعلانیہ کر دے پھر اس کو سزا نافذ ہوتی ہے. مثلا ایک قاتل کے میں نے توبہ کر لی ہے، توبہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن اقرار کر لے آج ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ میں نے قتل کیا، اس کو معاف کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. اس کو کہا کس کا کیا تھا، اس کا ذرا بدلہ لے. تو ہاں صاحب ایسی باتیں لوز ٹاک کرتے رہتے ہیں. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو اسلام کا نام لے رہے ہیں وہ چھوڑ دیں؟ لیکن اس کے اوپر عمل بھی کریں. صرف زبانی دیکھیں کردار، مطلب انسان صرف سیاست کے لیے اسلام کو استعمال کرے. اچھا، آپ کا یہ تاثر ہے کہ وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ صرف یہ وجہ اختلاف ہے اور کوئی اختلاف کی وجہ نہیں. اسلام کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں کہ یعنی میں ووٹ لینے کے لیے اسلامی، جیسے آپ نے وہ سن ہی لیا کہ یار اسلامی ٹچ دیں. یعنی اگر آپ اس وجہ سے اسلامی ٹچ دیتے ہیں کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کو، اور لوگوں، خان صاحب نے پتہ کیا اعلانیہ کہا تھا کہ میں وہ ہوں جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک سمجھتا ہوں. اور آپ نے دیکھ لیا وہ پنکی پیرنی کی شادی کے بعد انہوں نے سجدہ کیا. اور سجدہ کرنا بریلوی مکتبہ فکر کے اندر بھی جائز نہیں ہے. تو پھر یہ بتائیں، اب یہ بتائیں کہ پھر وہ جو نعرے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کس کے لیے تھے؟ پھر ہمیں یعنی لوگوں کو چکر دینے کے لیے تھے. نہیں. تو یہ والی باتیں مناسب نہیں ہے کہ آپ جیسے جو بڑے لوگ ہیں جن کی معاشرے میں ایک سنی جاتی ہے، آپ یہ باتیں ان کو جا کے سمجھائیں، بجائے اس کے کہ دیکھیں آپ کا کوئی میرا کوئی آپ دیکھتے ہیں رد عمل غلط ہے. اگر آپ میڈیا پہ آ کے مجھے کرٹیسائز کریں گے تو میں شاید وہ نہ سنوں. ہاں، اگر آپ میرے پاس آ کے مجھے سمجھائیں گے کہ یار یہ جو آپ کام کریں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے پاس جا کے سمجھانی چاہیے، یا ان کو دور کر دینا چاہیے؟ چلیں اگر آپ نے یہ بات کر لی ہے تو آپ کو یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے براہ راست تعلق بھی تھا. لیکن خان صاحب کے ارد گرد
ایک ایسی لابی نے قبضہ کیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خان صاحب کو ڈی ٹریک کرنے میں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، ہم نے خود فیل کیا، میں نے، ابتسام بھائی نے، ان کے ساتھ ہم نے بڑے پروگرام اٹینڈ کیے ہیں، اول ان کو یعنی وہ ہمیں، مجھے اور ابتسام بھائی کو براہ راست کال کر کے کہتے ہیں یار بندے بھیجو یہ کرنا، یعنی اچھی انڈرسٹینڈنگ لیے، تب تک ہم نے محسوس کیا خان کے ارد گرد ایسے بندے موجود نہیں، لیکن جب 2013 کے اندر خان صاحب کے ارد گرد اچانک سے ایک خاص ملک کی لابی نے ان کو اپنے حصار میں لے لیا، اور اس کے بعد خان صاحب کے اندر متواتر ایسی تبدیلیاں آتی چلی گئیں کہ ہم یہ سمجھنا شروع ہو گئے اب ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے، یہ کسی کے ہاتھوں سمجھ لے کھیلنا شروع ہو گئے، اور وہ ہماری عینی شہادتیں ہیں، آپ خود گوائیں، زلفی بہاری، علی زیدی وغیرہ، یہ ایک خاص مافیا تھا جس نے خان صاحب کو جتنا نقصان، میں کہتا ہوں مذہبی طور پہ بھی پہنچایا اور سیاسی طور پہ بھی، یہ جو آپ سمجھتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ خان صاحب کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، یہ اسی لابی نے کی ہیں، یہ جو جتنی بھی خان صاحب سے بلنڈرز ہوئے ہیں، یہ گھڑی والا بلنڈر بھی اگر لگا لیا جائے، یا وہ کنگ کے بیٹے کو برا بلا کہنے کا بلنڈر، یہ کن لوگوں کی آپ سمجھتے ہیں فیڈنگ سے ہوا، یہ ساری ایک خاص لابی کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف مسلمانوں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ دیوبندیوں کو بھی کہا تھا، دیوبندی اہل حدیثوں کے دلوں میں بھی اپنے خلاف صرف جرم نہیں، جراثیم پیدا نہیں کیے، بلکہ عالم اسلام کے جو آپ سمجھ لیں کہ بڑے اچھے مؤثر ملک تھے، ان کے دل میں بھی انہوں نے اپنے خلاف نفرتیں پیدا کی ہیں، اس خاص ایک لابی کی وجہ سے۔